ہم بسیماہم قالوا ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون۔ اب اس میں اعراف والوں کا خطاب کس سے ہے؟ دوزخیوں سے ہی ہے، انہی سے چل رہا ہے۔ یہ نیا اگر کچھ ہو گیا نا، وہی اصحاب الاعراف دوزخیوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یار تم بڑا کہتے تھے کہ ہمیں یہ چیز بچا لے گی، یہ بچا لے گی، تم نے دنیا بھی بڑی کمائی، یجمعون بڑی چیزیں جمع بھی کیں دنیاوی، لیکن ما اغنی عنکم جمعکم، کوئی بھی یہاں پر کام نہیں آئی۔ اللہ نے تو تمہیں دوزخ کا فیصلہ سنا دیا، اور تم تکبر بہت کرتے تھے، تو تکبر تمہارا یہاں کدھر گیا؟ وہ تکبر وما کنتم تستکبرون ہیں۔ ہاں، وَنَادَا آیت نمبر 48 ہے، پکاریں گے کون؟ اصحاب الاعرافی۔ دیکھیں یہاں بھی با کے اوپر پیش ہے، یہ فائل ہے، یعنی اعراف والے پکار رہے ہیں۔ پھر بتا دیا کہ یہ اعراف والے کون ہیں؟ رجالیں، مرد، رجل کی جمع، یعرفونہ بسیماہم، یہ لفظ پچھلی آیت میں بھی آیا ہے، پچھلی آیت میں بھی ہے۔ یعرفونہ، وہ پہچانتے ہوں گے ان کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ دوزخ کی، یہ دنیا میں یہ تکبر کرتے تھے، بڑے بنے پھرتے تھے، تو قالو، وہ کہیں گے ما اغنی عنکم، نہیں کام آیا تمہارے۔ دیکھیں اغنا جو ہے نا، غین نون واو، اس کا روٹ ورڈ ہے الغنا، تونگری اور بے نیازی کو کہتے ہیں۔ ہاں، غنی اللہ کا بھی نام ہے نا، غنی الحمید، سورہ حج میں یہ آیا ہے، اللہ کے لیے غنی الحمید، غنی ہے اور حمید ہے۔ تو غنی کے معنی تو ہوتے ہیں بے نیاز، تو یہاں پر یہ کام نہیں آیا، یہ کیسے ترجمہ ہو گیا؟ ہم نے کہا نا کہ ما اغنا، ہاں سورہ لہب میں بھی تو ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہے ما اغنا نہیں کام آیا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پریپوزیشنز جو ہیں اٹ میٹرس اے لاٹ ان ایوری لینگویج۔ گیٹ لفظ ہے نا، گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ گیٹ ان آپ کہنا تشریف لاؤ، گیٹ آؤٹ دفعہ ہو جاؤ، تو صرف پریپوزیشن کی ہے نا۔ گیو ہے، گیو دینا، آپ صرف اپ لگا دیں، آپ گیو اپ چھوڑ دو تو فرق پڑتا ہے نا یہ۔ ہاں ایگزیکٹلی، تو یہ ان کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں یہ ما اغنا عنکم، یہ ان پریپوزیشن ہے، اس کے ساتھ یہ ان کا لفظ ہو گیا، اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کام آنا، فائدہ دینا، ان آ گیا نا۔ یہ بہت سی جگہ ہے، یہ وہاں بھی ہے۔ دیکھیں رغبہ یرغب اردو کا لفظ ہے یار، راغب ہونا، ہاں یہ وہاں پر ان کے ساتھ آیا ہے کہ جو ملت ابراہیم سے، یرغب ان ملت ابراہیم، الٹ ہو گیا۔ راغب ہوتا ہے مائل ہونا، رغبت ہے نا، ان ابراہیم جو ملت ابراہیم سے نفرت کرے، اس سے پیچھے ہٹے، اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ لفظ ہے۔ تو وہاں بھی رغبہ سے ان آیا ہے نا، تو یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے۔ تو یہ ان ہے، انکم، نہیں کام آیا تمہارے، کیا کام نہیں آیا؟ جمعکم، جمع شدہ پونجی تمہاری جو جمع کیا، جتھا تمہارا کہہ لو، اور وما، اور جو کنتم تم تھے، تستکبرون، استکبار کرتے۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں ذرا، تستکبرون ہے، استکبار، اس میں بھی ایک معنی یہ ہیں، ویسے تو سمپل ہے، غرور اور تکبر سے، است شروع میں لگ جائے نا، است، اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، مانگنا، استخارہ خیر مانگنا اللہ سے، خیر سے نا، استسقا پانی مانگنا، یہ استکبار کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے کوئی نہیں ہوتے، اپنے آپ کو بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں، وہ طلب کرتے ہیں، یہ اس معنی میں، ہاں ایگزیکٹلی، یعنی وہ تکبر ایک الگ چیز ہے، استکبار یہ جیسے کہتے ہیں نا بڑے بنے پھرتے ہیں،
ہے کچھ نہیں نا، وہ اس معنوں میں ہے. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ عربی جو ہے نا، استکبار ہے، یہ وہی ہے نا جی. بس ایسے ہی اپنے آپ پر ہی گھمنڈ کرنا، یہ ہے وہ ہے نا. اللہ اکبر. قرآن میں ہے نا کہ غلط راستے پر ہوتے ہیں اور وہ یحتسبون، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وی آر آن دا رائٹ وے. قرآن میں ہے یہ، سارے کام غلط کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ابلیس یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ یار بہت صحیح کر رہے ہو، ویل ڈن ویل ڈن، اس کو چھوڑنا نہیں ہے تم نے کام. بے شک شرک کر رہے ہو، نفاق کر رہے ہو، وہ آپ کو تھپ تھپاتا رہے گا، تم بہت اچھے کر رہے ہو. ایک بڑا سٹل میننگ اور بھی جی 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 سر کہ اب استغفار تو وہ کرتے تھے، ہاں گویا تھے کچھ نہیں مگر لوگوں نے ان کے ہاں اندر ایک وہم تھا کہ ہم بڑے ہیں. ہاں ہاں اب وہ ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں ریلائز کرا رہے ہیں کہ یہ تمہارا ایگزیکٹلی ہاں، یہی ریلیشن بنتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. ہاں دیکھیں وہاں بھی ہم نے وہ پڑھا نا آدم ابلیس کا، تو وہ تھا ابا، انکار کیا، واستکبرا. ہاں انکار ہوتے ہی تکبر و استکبار خود ہی بڑھا نا. تو وہ اس نے کہا نا انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں، میں نہیں کرتا سجدہ. اللہ اکبر. تو یہ چیز ہے. تو یہ ہمارے سیاستدانوں میں کوٹ کوٹ کر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو صبح صبح سب کو قرآن کلاس پڑھنی چاہیے ارسپیکٹو آف دا پارٹی. میں جنرلی بات کر رہا ہوں، پارٹیوں کو دفاع کرو سب کو. ہاں جنرل، ہاں 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 نہیں ہاں بالکل. تو سارے ہی ایسے ہی ہیں چٹا بٹا جو ہے، اسی لیے وہ آتے ہی نہیں ہیں سارے. وہ جو ہے نا واقعی ہے. نہیں ویسے اگر کبھی انالیسس کریں ریئلی آدمی ہل جاتا ہے. پالیٹکس جو ہے یہ اتنی گندی چیز ہے، اس میں ہر چیز چلتی ہے یار. اس میں جھوٹ، غیبت، لوگوں کی برائی آپ دیکھیں. نہیں ریئلی شام کو کبھی ٹی وی دیکھیں، وہ اس پر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس پر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دور اینڈ تک چلا جاتا ہے ذاتی زندگی پر. اور وہ کیا یہ کہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں ہاں جان بوجھ پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ یہ ہے، ہم غلط کہہ رہے ہیں، انہیں بولے جائیں گے فالوور ان کے، ان کو مانتے جائیں. یار ویسے یہ دیکھا ہے باہر جاتے ہیں نا چینل سے باہر، جب اور چھوٹو جی جڑی گال کی ادھر آؤ کافی پی اندر لڑ رہے ہوتے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں دونوں. ہاں جی باہر آ تو پھر دوست ہو رہے ہوتے ہیں. کیا ابھی یہ پالیٹکس نہیں رہی، اب تو شخصیت پرستی. ہاں ایگزیکٹلی وہی ہے. بھائی اللہ بچائے، برا حال ہے. پھر ان لوگوں کو اگر ہم کہیں گے سومم بکمم امم، ہاں بالکل ہی، ہاں سارے بیر گنگی ہیں، حق کو نہ سمجھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. بالکل جو ہے نا، غور نہیں کرتے. جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے آپ کو اگینسٹ دا شریعہ لگے گا، اسلام کے خلاف. کیونکہ دیکھیں اسلام کہتے ہیں عیب پوشی کرو دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی. یہاں جو ہے آڈیو ویڈیو کا سلسلہ شروع کر دیا یار، پتہ نہیں کیسی کیسی آڈیو بنا کر. میں نہیں کہہ رہا غلط ہے، وہ ہے وہ ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہیں، کئی منٹ کی دکھائی جا رہی ہیں. یعنی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے کسی کا بھی ہو، وہ کہتے ہیں ایک بڑا ٹول ہے. وہاں کہے جاؤ برا بھلا کہے جاؤ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غفار الذنوب ہے، ہاں ہاں پردے ڈالتے ہیں. ایگزیکٹلی حدیث میں بھی ہے کہ گناہوں پہ پردہ کو ڈالے تو اللہ ایگزیکٹلی ہاں ہاں. اور یہاں یہ ہے کہ ود ان نو مومنٹ ہاں پوری دنیا میں اس کو، ہاں کیونکہ میڈیا چیز ہی ایسی ہے. ایگزیکٹلی بالکل میڈیا کی آزادی ہے، میڈیا کی آزادی ہے. الٹ دماغ ہو. بہت ہو گیا یار یہ ایکسٹریم ہے بندہ. بس اللہ تعالیٰ وہ سب پہ رحم فرمائے یار، بس ہدایت دے. واقعی بڑا دکھ ہوتا ہے جس ڈگر پہ نکلے ہوئے ہیں نا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ دیکھو یہ کچھ کام نہیں آیا. ما اغنی عنکم جمعکم ہے، ما اغنی کچھ کام نہیں آیا تمہارے جمعکم جو بھی جمع کیا. وما کنتم تستکبرون، یہاں سے بات چلی تھی، اور جو تم تکبر کرتے تھے. تو آیت میں یہ کہا کہ نہ تمہارے وہ جتھے کام آئے، بڑے کہتے تھے کہ نفری بہت ہے، ہم بڑا کچھ ہیں، نہ تمہارا غرور اور گھمنڈ کام آیا ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اب آگے ہے کہ وہ جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے کہ یار تم تو بڑے دوزخیوں سے پوچھیں گے، اشارہ جنت کی طرف ہو جائے گا کہ یہ قسمیں کھاتے تھے کہ یہ تو ایسے لگ رہے ہیں یار جن کو دنیا کچھ نہیں ملی تو آخرت کیا ہوگی، اللہ ان پر کیا رحم کرے گا. اللہ اکبر ہے. یہ بھی دیکھو ایک سوچ ہوتی ہے. تو آیت 49 میں فرمایا کہ
اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اہؤلاء، یہ حمزہ تو استفہام کے لیے کیا، ہؤلاء ہاذا اور ہذہ کی جمع ہے، کیا یہ لوگ، الذین جن کے لیے، یہ الذین کس کی طرف اشارہ ہے، جنتی، اقسمتم تم قسمیں کھاتے تھے، کیا قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے لا نہیں ینالو، ینالو کیا ہے، یہ وہ چوتھا پارہ جو شروع ہوتا ہے نا، لن تنالوا البر، نالا ینالو ہوتا ہے پہنچنا، وہاں بھی ہے لن تنالوا البر، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تم کو عزیز ترین ہو. اللہ اکبر ہے. تو نہیں پہنچے گا ان کو اللہ برحمہ، اپنی ساتھ رحمت کے. یہ ان کی مینٹیلٹی تھی نا، کیونکہ دیکھیں شروع میں زیادہ تر مفلس اور نادر لوگ ہی اسلام لائے تھے. تو یہ پوری تاریخ آپ دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے تھے کہ جی ان کمین کو ہٹاؤ، استغفر اللہ، پھر ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہماری عزت میں فرق آئے گا. وہ بڑا ڈی گریڈ کرتے تھے، کیونکہ کرائیٹیریا دنیا کا تھا، جاہ و حشمت، پیسہ، دولت، ہے نا، بھائی یہی کرائیٹیریا تھا کہ سچے کتنے ہیں، دل کے صاف کتنے ہیں، اوصاف کیا ہے، اخلاق کیا ہے، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں تھا. تو وہ غریب ہوتے تھے، غریب ہے نا. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ان کی طرف یہ کر کے کہتے تھے کہ یار جنہیں دنیا میں اتنی خواری ہو رہی ہے تو وہاں کیا ملنا ہے ان کو نا، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا. کہا گیا کہ ان کے بارے میں کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، ہاں تم داخل ہو جاؤ جنت میں. ان کے سامنے کہا جائے گا کہ ان کو تم ڈیگریڈ کرتے تھے، ہمارا حکم ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، جنتی ہیں یہ لوگ. اور جنت کیسی جگہ ہے، لا خوف علیکم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہے نہ غم ہے، وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی. لا خوف، نہیں خوف، علیکم تم پر، ولا انتم، اور نہ تم، تحزنون جو ہے نا حزن سے ہے، حزن غم کو کہتے ہیں نا، عام الحزن یہ شریعت میں ہے نا، وہ سال جب دو ٹریجڈیز یک کے بعد دیگری ہوئی تھیں اس کو عام الحزن کہتے ہیں، عام سال کو کہتے ہیں نا. ہاں آپ کی زوجہ محترمہ کچھ ہی عرصے بعد چچا ان کی، ہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہاں یہ تاریخ میں ہے، اس کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو آیت میں یہ کہا کہ یہ جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے دوزخیوں سے پوچھیں گے، یہی انہیں کہتے تھے نا، ٹونٹنگ کرتے تھے کہ یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر دنیا میں یہ کہتے تھے کہ اللہ تو ان پر کبھی بھی رحم نہیں کرے گا. تو دیکھو ان پر کیسا رحم ہوا، اللہ کی طرف سے تو حکم مل گیا ہے کہ ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اب تمہارے لیے ایسی جگہ ہے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا، ہے نا جی. اللہ اکبر. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. 49 ہے نا جی. تو آیت نمبر 50 سے کل پڑھیں گے 49 ہے نا جی. 49 بڑے وقت پہ آتے ہیں یہ. نہیں یہ پنکچوئل ہیں ہمارے. وعلیکم السلام جناب، وعلیکم السلام. یہ میں نے آج کا لکھ دیا.